یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لپات تاج ہوئے کوئی تیرے جیا سونا نبی لپات تاج ہوئے کوئی مینوں تے ہے نہ پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے نہ پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نوں وی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں نبیاں نوں وی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہوئے فقیر یا بادشاہ یا ہوئے گدا نیازی جیا ہوئے فقیر یا بادشاہ یا ہوئے گدا نیازی جیا صدقہ دینے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں
آپ ٹھیک ہے سر ماشاء اللہ. جی حضور تشریف رکھو سارے حضرات اپنی تقریب سعید. الحمدللہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے انعقاد پذیر ہے. ہم اس مالک و ملک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم. ماہ رمضان شریف کا آغاز ہوا، انسان پریشان تھا، اتنی لمبی نماز تراویح، سارا دن بھوک پیاس، روزے، کاروبار، کام کاج کیسے گزرے گا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ مقدس پتہ بھی نہیں چلا اور اب کے اختتام تک اللہ کا یہ نمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو یقین کریں کہ جو قرآن کریم ایک آیت عجیبہ ہے نا، بس کریم و صبر و سلام یہ نماز ایک بہت بھاری عمل ہے، بڑا بھاری عمل ہے. تو واقعی ہے اللہ کے فضلیاں ہم کے لیے نہیں. ماہ رمضان کا آغاز ہوا تو بڑے بڑے جوانوں نے مجھے کہا کہ ہم اس دفعہ پوری نماز تراویح پڑھیں. پہلے دن ٹوپیاں بھی پہنی، تیار ہو کر آئے بھی، سارا کچھ ہوا. پھر آہستہ آہستہ پہلے سے مسجد کھل تھی، پھر کرتے کرتے پھر وہ جوان آہستہ آہستہ واپس آنے لگے. اور پھر بالکل جو سچے سچے صاف شفاف نماز تھے نا، سب کو پیچھے رہ گئے. اور یقین کریں جہاں سے محمد جو تھکاوٹ ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی. ہمیں نئے جیسے پیدا ہوا. پہلے دن ملک صاحب وہاں پہ آئے اور پھر آج تک اسی جگہ پہ بیٹھے. اس جگہ پہ راجہ صحیح صاحب تشریف لائے. پچھلے سال ایک دو آپ کے نام میں تھے، آپ افغانی میں تشریف لے گئے تھے. اس دفعہ کوئی نہ آیا. اول سے لے کر آخر تک آپ نے پورا قرآن کریم سنا. میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ بڑی دور محلے سے راستے میں اپنی مسجدیں گلزار مدینہ دیگر مسجدیں چھوڑ کے یہاں تشریف لاتے ہیں. تو یہ محلہ ہے، یہ ہے جہاں پر جتنے خابر بات صاحب ہے، دیگر حضرات ہیں، خالد بات ہے، سارے حضرات جہاں پہ بڑی محبت سے آپ نے نماز تراویح سنی. پھر حافظ صاحب نے جس محبت میں قرآن کریم پڑھا، دل کرتا تھا یہ پڑھتے ہی چلے گا. آغاز ہوتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہماری 20 رکعتیں مکمل ہو گئی. جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا بھی رمضان گزر گیا، جنہوں نے پڑھی ان کا بھی گزر گیا. ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اس ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، یعنی رات کو نماز تراویح پڑھی، صبح اٹھ کے تہجد پڑھی. ماہ رمضان شریف کا چاند غروب ہوگا، شوال کا طلوع ہوگا. اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے. خوش قسمت ہے جنہوں نے نماز تراویح پڑھی، روزے رکھے، اس کا ادب و احترام کیا، کاروبار کرتے رہے، سب کچھ کیا. میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لباس کے ہمارے آج امتیاز صاحب ہیں، بزرگ تھے، بیمار تھے، کرسیوں پہ انہوں نے پڑھی ہے. شیخ اجاز صاحب ہیں، انہوں نے پڑھی ہے، کبھی کرسی پہ زیادہ کھڑے ہو کر پڑھتے رہے. دیگر حاجی جہانگیر صاحب بیمار ہیں، دیگر ہیں، پڑھتے رہے. اللہ ان بزرگوں کو صحت عطا فرمائے. جتنے آپ تشریف لاتے ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، صحت دے. یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے. آپ یہ سب کچھ یہاں پہ نماز تراویح پورا مہینہ گزارا. ہمارے حاجی صاحب ہیں نا، یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں جہانگیر صاحب، ایک نماز تراویح میں قرآن کریم سنا اور 3 قرآن کریم کا ختم اس ماہ مقدس میں کیا. بیمار ہیں، گھر میں ان کی بہت بڑی پریشانی ہے. ان کی معصوم پوتی ہے جو 6-7 مہینے سے کومے میں پڑی ہے. سارا گھر ٹینشن میں ہے. اس کے باوجود 5 وقت کی اذانیں آہستہ دینا، تہجد کے وقت آنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. ہمارے یہ مسجد کی رونق ہے، ایک بہار ہے. سارے بزرگ ہیں، بالخصوص حاجی صاحب آتی ہیں، اذان دیتی ہیں، مسجد کو کھولنا، پکے تہجد گزار. میں جیسے کہتے ہیں حضور کے ایک صحابی تھے جن کو بعض وقت مسجد میں بیٹھتے تھے تو ان کا لقب پڑ گیا حمامۃ المسجد، یعنی مسجد کی کبوتری، کہ ہر وقت مسجد کے اندر ہی وہ رہتے ہیں. تو یہ ہماری حمامۃ المسجد ہے. ہر وقت مسجد کی صفائی، اذان کا خیال. ایک اذان اگر نہ پڑھنی فون کرتے ہیں میں کہیں جا رہا ہوں. اگر بیٹیاں بیٹے کہیں بلاتے ہیں نا ہمارے پاس تشریف لائیں، معذرت کر دیتے ہیں کہ میں نے اذانیں پڑھی. تو میں گزارش کرتا ہوں حاجی صاحب سے
ایسا آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی تھوڑی سی دعائیں آپ سے بڑھ سکیں. ایسا میں گزارش کروں گا جناب حافظ غلام ربانی صاحب، کیا یہ میرے کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ایسا مقدس گھرانہ ہے. بھائی صاحب جی کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں، توجہ میری طرف کرنا، جوانوں میری طرف کرنا، سارے حضرات میری طرف کرنا جن کی بیٹیاں بیٹے ہیں. 3 بیٹے 2 بیٹیاں، حافظ قرآن سب مصباح مقدس میں قرآن سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. بیٹیوں نے بھی نماز تراویح میں قرآن کریم سنایا، بیٹوں نے بھی سنایا. ایک علامہ صاحب تشریف لے کے بیٹے لائے، علامہ جواد صاحب ہیں وہ تشریف لائے ہیں. آپ وزیر آباد میں قرآن کریم مکمل کیا، وہاں جو ہے وہ بہت بڑے دینی ادارے میں پڑھاتے ہیں، ججل عالم دین ہیں. نماز تراویح پڑھائی، وہاں سے فارغ ہو کر آج اپنے بھائی کو ختم بعد میں تشریف لائے. جن کے سب سے بڑے بیٹے عمار صاحب شہر کی بہت بڑی مسجد میں قرآن سنا رہے ہیں، بیٹیاں سنا. کتنا خوش قسمت کی طرح کا سب اس پہ فخر کریں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، بازاروں میں پھر رہے، والدین کے نام پر اللہ ان کے صدقے سب ترادوں کو دیکھ پائے، اس پہ فخر کریں. آج یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن سنایا، پڑھایا، دین پڑھایا، ان کا یہ بیٹا حافظ صاحب یہاں پہ قرآن کریم سنایا، حافظ صاحب یہ انہوں نے سیکھے کیا چارٹرڈ اکاؤنٹ، یہ اس کی ٹریننگ کر رہے اسلام آباد میں. میں حیران ہوں، میں شروع میں پریشان تھا پہلے روزے سے. حافظ صاحب روزانہ صبح اسلام آباد میں جانا، شام کو آ کے یہاں نماز تراویح پڑھانی، پھر صبح اسلام آباد میں جانا، پورا مہینہ سفر میں، بالکل پتلے پتا کمزور سے، روزہ بھی ہے، سفر بھی ہے، سارا دن دفتر کی ڈیوٹی بھی ہے، رات کو مصلی میں نماز تراویح بھی ہے، تہجد بھی ہے، پھر دوڑ لگی ہوئی. کوئی سر درد نہیں ہوا، کوئی بخار نہیں ہے، کوئی سستی نہیں ہے. یہ سارا قرآن کی برکت ہے. یا جو میں نے قرآن پڑھا تو بھوکے مارے تھے. چارٹرڈ اکاؤنٹ یہ بہت بڑا ایک عہدہ ہے، بڑی اللہ نے ان کو تعلیم دی ہے. آپ ان سے سبق سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں، اس طرح کریں. یہی دین ہمیں سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بچوں کو دین سکھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. میں مصلی پہ کھڑوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جتنے جید علماء جیسا بھی جس نے قرآن پڑھا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا. دنیا داروں سے زیادہ وہ عزت سے کھاتا ہے. ہم مسجد میں کھڑے، ہم جہاں پہ افطاری کرتے تھے ایسا ہی، لیکن جانے شام کو ہم کھانے دے نہیں سکتے، دسترخوان میں کتنے کھانے صحیح ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے، مسجد کی برکت ہے. آپ بچوں کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، تب جا کر آپ کے فرمانبردار بنے. ہر جو میلاد کو مغرب کے بعد قبر کے اندر والدین کو جو بچے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کے ہفتے بھر کے اعمال فرشتے دکھاتے ہیں، یہ چھوڑ کے آیا تھا اس نے یہ گناہ کیے تھے. اگر بچے گناہ کرتے ہیں تو قبر میں اس کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اگر بچے نمازیں نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس گناہ کی نمازیں پڑھی اس کی قبر جنت بنا. کچھ بھی نہ سکھائیں بچوں کو، نماز پڑھنا سکھا دیں. اگر جانے کے بعد تمہارے پاس کوئی دعا کرے نہ کرے، کم از کم دن میں 5 مرتبہ یہ جو کہتے رہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، جیسے بھی تھے والدین ہمارے تھے والدوں کی دعا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ حافظ ربانی صاحب. یقین جانے اللہ نے کوئی ان کے بزرگ تھے، میں ان کو نہیں دیکھا تھا، غلام مستقیم صاحب ان کو سنا ہے. تب وہ کتنے خوش قسمت ہو گئے، آج ان کے پوتے پوتیاں ان کے بیٹے مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں. ان کی قبر جنت کا باغ. عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے نا تو قبر والے کو سخت عذاب ہوا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، قبر جنت بن گئی. تو پوچھا جا رہا کہ کیا ماجرا ہوا؟ میں ابھی گزرا قبرستان سے، اس کی قبر میں آگ تھی اور اب واپس آیا تو یاد تک اس کی قبر جنت بن گئی. کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہ مرنے کے بعد اپنی حاملہ بھی چھوڑ کے آیا. اس نے بچے کو جنم دیا، آج وہ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا. اس کی بیوی اس بچے کو پکڑ کر لے کر عبادت گاہ میں گئی. آج ان کو جو ان کی اس وقت عالم ثانیت سے جو قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عیسیٰ نے غیرت میں دوبارہ نہ کیا. جس کا بچہ دنیا کے اندر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، بسم اللہ پڑھے، میں اس کے ماں کو عذاب دوں، میں اس کی قبر گزر تو جن کے بچے قرآن پڑھے، نماز تراویح کے اندر قرآن پڑھے، ممبروں پہ قرآن و حدیث پڑھے، ان
کی شان کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے غلام ربانی صاحب کو, ان کے بچوں کو, ان کی بچیوں کو, پورے گھرانے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اللہ ان کو برکت دے. اللہ ہماری مشکل ہیں حافظ صاحب سے. میں آپ حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کو یاد کریں. کسی یاد کرنا کر پڑے کیا نہیں کر سکتا. کوئی جواب سارے کر کے آپ مشکل ہے. خاور صاحب, خاور بٹ صاحب اگر تشریف لا سکتے, خاور بٹ صاحب تشریف جاؤ, کیونکہ خاور بٹ صاحب کا ماشاء اللہ نہ پتہ سارے نہ پیار ہے. میرے والد صاحب نمک رہی جا رہے ہیں نہ بالکل نہ سب دسا لائن نہیں دیتا کسی کو ماشاء اللہ. ہاں ہاں میں جناب کیسر سراف صاحب تشریف گاؤں میں حاجی بدر صاحب آؤ. حاجی لیاقت صاحب تشریف جائیں. تارک صاحب تمام جناب کی فوٹو بنا رہے ہیں. ماشاء اللہ ایسا رہتے ہیں انہیں کو اسی طرح قیامت کے دن وفاس کے والدین کے سر پر سونے کے تاج رکھے گئے. اتنا نہیں ہے کہ ہم نے حافظ صاحب کے والد صاحب بار پہنا دیے تو اس دن سونے کے تاجوں میں لوگ پوچھیں گے یہ نبی کھڑے ہیں, اتنی چمک ان کی تاج کے اندر فرمائے نہیں یہ نبی ولی نہیں ہے, جو وفاس کے والدین. اللہ برکت عطا فرمائے. مجھے دوستوں نے دعا کرنے کا اللہ کی سب کی دعائیں 6-7 مہینے سے قومی پر پڑی ہے کہ کل دن سے جان کو زندگی کی جنگ لڑ. اللہ اس کے صدقے یہ صرف امام کے صدقے اللہ اس معصوم کو شفا عطا. جتنے ہمارے بزرگوں نے اعظم صاحب تشریف لائے, یہ صحیح کو تو میں بات کر رہا تھا نا, امامت المسجد بس کبوتری یہ ایک بیٹا ہے. یہ 10 بجے مسجد میں آ جاتے ہیں کہ سارا دن یہاں پر اتنا وقت گزارتے ہیں پورا سال, تو یہاں پہ سارا دن ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, پھر رات عشاء پڑھ کے گھر کو جاتے ہیں. اعظم صاحب کو بہت سلامت رکھے, بڑے باجلا میں اور چلتے پھرتے یہ پڑھتے. حضرات آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا. آپ دوستوں نے اس دفعہ کھل کر اس مسجد میں اس کھانے میں آپ نے حصہ لیا, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. جتنے بھی ریڈی کے حضرات ہیں, دکاندار تھے, خود تشریف لائے. کیا دیکھیں نا یہ ایک گلدستہ ہے جو ہم نے لے کر سجانا ہے. اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. صحابہ نے حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تمہیں اپنے مال سے محبت ہے یا وارثوں کے مال سے؟ تو صحابہ نے کہا حضور وارثوں کی جیسے اپنے سے محبت ہے. حضور نے فرمایا تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا راہ خدا میں خرچ کر دیا, پیچھے جو مال پڑا ہے یہ وارثوں کا ہے. اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کے سارے جو عطیات ہیں جو فنڈ آپ نے دیے مسجد میں اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین. تو لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا آپ کے لیے خصوص اچھا آپ کے لیے خاص لنگر کا اہتمام کیا گیا. ہم نے ہمارے حافظ عدنان سراف صاحب, اپنے دادا جان
حاجی یوسف سراف صاحب مرحوم مقبول ان کی سال ثواب کے لیے یہاں پر اہتمام کرتی ہیں. ماہر ربیع الاول کے ماہر میلاد کے لیے اس کے سرپرست ہیں. دوستوں کے ساتھ مل کر سب کے ساتھ ایک عظیم الشان خوبصورت لنگر سجاتی ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے آغاز کیا، پھر ان کے ساتھ انہوں نے حلوہ سپیشل تیار آپ کو کروایا. حاجی بدر صاحب ہمارے بڑے قیمت سے حاجی صاحب ہیں، بڑے پیارے سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں. ہنستے آنا، مسکراتے اڑانا، شب بیداریاں ہوں، شب برات ہو، بچوں کے لے کے یہاں پہ آنا، تو اللہ ان کو برکت دے. انہوں نے اسپیشل آپ کی کھیر تیار کروائی ہے، لنگر کا اہتمام کیا ہے. تو شیخ اجاز صاحب ہے، جب نماز تراویح شروع ہوئی تو سبحان میں پیش کی، پھر شیخ اجاز صاحب نے پیش کی. آج پھر انہوں نے آپ کی روح کی بوتیں پیش کرتے ہیں. اللہ سب کے لنگر سب کے احتیاط کرنا. اب تو بھی آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ عید میرا کو ساتھ ساتھ جو 7 بجے آپ تیار ہو کر بچوں کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لائیں. کل انشاءاللہ چاند رات ہوگی. کل کی رات جو ہے وہ بہت عظیم الشان رات ہے. بہت اگر یاد رکھیے آپ کا کام بازاروں میں ہے تو جلدی جا کے کر کے واپس آ جائیں. رات شروع ہونے سے پہلے ہے. اگر چاند رات کو بازاروں میں نکلا تو اللہ فرماتا ہے میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. میرا غضب کو میں نے 1 مہینہ تمہاری تربیت کی ہے. میں نے شیطان کو بند کر دیا تھا. تمہیں نمازیں سکھائی، تمہیں قرآن پڑھایا. اور شیطان کا میدان عمل میں آپ 1 منٹ میں تم نے میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. پوری تربیت مہینے کی تم نے اس پہ پانی پھیر دیا. حضور نے فرمایا جس نے چاند رات میں عبادت کا حضور کی عبادت کی گھروں سے باہر نہ نکلا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب بڑے بڑے متقی لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس وقت ان لوگوں کے جنہوں نے چاند رات میں عبادت کی تھی، نظروں کی عبادت کی تھی، اللہ کی عبادت میں گزارا، حضور نے فرمایا ان کے دل زندہ ہو جائیں گے. اور جس کا دل اس دن زندہ ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے نامہ اعمال نہیں کھول جنت میں بازاروں میں نہ نکلے. تو کام ہے، مصروفیات ہے، کچھ چیز لینی ہے، کرنی ہے، کچھ چیز لینا ہے، وہ لے اس طرح بنے. تو آپ ہم دعا کریں گے، پھر اس کے بعد لنگر ہوگا. لیکن جب ہمارا یہ مسئلہ بڑا ہے مسجدوں میں لنگر جناب اتنی محنت سے تیار کیا جاتا ہے، وہ جناب مجھے دے ادھر محبت سے ہم لنگر کو آپ کو پیش کیا جائے گا. لیکن اگر اس کی محبت سے بیان کرواتے ہیں آپ آرام سے کرتے، جب تک میں آپ کو نہیں کہوں گا اس وقت تک آپ نے مسجد سے لنگر آرام سے ہم آپ کے سامنے تقسیم کریں گے. آپ سب صفوں میں بیٹھنا ہے. تھوڑا سا وہاں پہ سب اسی کی کر لیں، ابھی کر لے کر بات سب اسی کی کر لیں تاکہ دوست آرام سے اٹھ کر سب یہاں پہ اسی کی کر لیں، آرام سے سب اسی کی کر لیں. ٹھیک ہے، خالد کا دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین و آسمان کے مالک، ساری کائنات کے مالک، اللہ تو نے کرم فرمایا، زندگی میں دفعہ پھر ماہ رمضان شریف عطا فرمایا. اللہ نے تو جو تھے بے بس تھے، تو نے کرم فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق دی، سحریاں افطاریاں، تلاوت قرآن، دل کو کاروبار، اللہ رات کو تھکاوٹ کو ضروری پھر بھی مسلح میں کھڑے ہو کر مسجدوں میں قرآن سنا پڑھا. اللہ تیرے کتنا بھی شکر ادا کرتے ہیں، کام ہے اس کو قبول فرما، اس کی کمی کوتاہیاں معاف فرما، اس کے فیوز و برکات نصیب فرما. اللہ اپنی شجاع شان اس کا اجر و ثواب عطا فرما. پروردگار عالم اتنے بزرگ مسجد میں تشریف لاتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، اس قرآن کی تلاوت کا صدقہ ان بزرگوں کو صحت عطا فرما. جوان آتے رہے، قرآن کا صدقہ ان کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا. اللہ جو بوڑھے آتے رہے، جو معصوم بچے تھے، ان معصوم بچوں پہ کرم نوازی فرما. پروردگار عالم حافظ صاحب نے جس محبت میں قرآن پڑھا سنایا، ان کا ایک سفر تھا آنا جانا، اللہ ان کو برکت عطا فرما. حافظ غلام دستگیر صاحب کی قبر جنت کا باغ بنا، ان کے والدین کو صحت عطا فرما، ان کی فیملی میں کرم نوازی فرما. ان کے صدقے یا اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا پڑھانا نصیب فرما. پروردگار عالم اپنے محبوب کریم کے صدقہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جتنے پریشان آ ہیں اللہ کی پریشانیاں ختم فرما. ہمارے جو ہے مخابر بٹ صاحب کے بیٹے شافی بٹ ملک سے باہر میں ایک پریشانی کا ان کو سامنا ہے. اللہ اس لیلۃ القدر کی آخری رات ہے، اس کے صدقہ تلاوت قرآن کی
تکبیر کا صدقہ اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرمائے. جتنے دوست ہیں بھائی اعظم صاحب نے دعا کی، قائم کے بچے ہیں، سب کے اللہ سب کے کرم نوازی فرما، خیر کے معاملے فرما، کرم کے معاملے فرما. اللہ ایک دفعہ بازار والوں کو میں نے آواز دی کہ مسجد کے لیے ختم قرآن کے لیے آپ اپنا فنڈ دیں، کھول کے اپنے رزق دی ہیں. اللہ اس کے صدقہ سارا سال ان کے رزق میں دکانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، خیر کے خزانے سے رزق عطا فرما. اللہ قرضوں سے پاک ان کو کاروبار عطا فرما. اس مسجد کی ختم قرآن کی برکتیں بازار کو عطا فرما. یا اللہ سارے تاجروں کو عطا فرما. اس بازار میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہے صاحب کی موٹی ہے دیگر اللہ سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ کے جتنے حضرات بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، دیگر ہیں بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی جگنو ہیں، دیگر اللہ اپنے محبوب کریم کے صدقہ تو سب پہ کرم نوازی فرما. جماعتوں کا ایک گلدستہ ہے جو تیرے گھر کو سجاتا ہے، کام کاج کرتا ہے. اللہ کو اور زیادہ ان کو رزق عطا فرما، گھروں کی خیر فرما، بچوں کی خیر فرما. پروردگار عالم اپنے محبوب کریم کے صدقہ جہاں پہ یہ افطاریاں ہوئی حاجی طارق صاحب نے کرائی، اہل بازار کی دیگر گھروں میں یہاں پر اللہ سب کے سچے ایمان کو قبول فرما. دعا کر ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں جو سکون دی تھی گھر میں سائی تیار کرتی، شام کو روزہ ہوتا پھر افطاری تیار کرتی. سیدہ فاطمہ اللہ کے نالین کا صدقہ اللہ کی حفاظت فرما. اللہ ہماری خواتین کو 5 وقت کا نمازی بنا. یا اللہ کی پردے کی نعمت عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما. اللہ اس مسجد میں محبت ہے، سکون ہے، سارے نمازی کا ادب ہے. اللہ ان کو اور برکت عطا فرما. اللہ سب کی دعائیں قبول فرما. جو بھی دعا ہے قبولیت کے لمحات ہے دل میں کریں اللہ کے قبول. صابری صاحب علی کا جتنی حضرات بزرگ ہیں اللہ سب کے کرم نوازی فرما. نماز عید کے لیے 7 بجے مسجدوں میں تشریف لانا نصیب فرما، آنا نصیب فرما. آج ليلۃ القدر کی برکت عطا فرما. اللہ بشر سے خطا ہے، نقصان ہے، تراویح میں کمی ہو گئی، روزوں میں کمی ہوئی، اس کی حفاظت نہ کر سکے، معاف فرما. اللہ معاف فرما، اللہ بخش دے، حضور کی امت کی خیر فرما. صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اگر کسی کی کوئی آواز سب بچے کو دیا کوئی بچہ نہ بھیجے. وہ تو چپ کراؤ بوتل چمچہ منگا لیں. وہ تو چمچہ نہیں ہے جو رکھے کون چمچہ نکالا چمچہ ہے ماشاءاللہ صوفے پہ یہ چمچہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلی دعا جائے ولادت ہے لیکن انہوں کا نصیب اچھا بہت کا نال آ کے نہیں جانی ہے کسی بندے بھی آخر نہ ایک بندہ باہر کھڑا ہوئے
मकसूद सारा और कोई बंदा बोतल लाके ना जाए हजार कोशिश करने के बावजूद बंदे महरूम तो सादर हो चुका है वही हो गया रखो रखो कोई ना क्या एक नई जगह तो ताबू है आप जी मोहब्बत ना ले मेरा भी तो जानी देगी